اس لیے اللہ رب العزت نے صرف وبالوالدین احسانہ نہیں فرمایا، بلکہ احسان کی تفصیل ارشاد فرما دی۔ کہیں تم صرف ان کو کھانا کھلا لینا احسان نہ سمجھ لینا، صرف ان کی جوانی کی عمر میں اور شباب کی عمر میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کو بس اتنا ہی کر کے احسان نہ سمجھنا، بلکہ احسان تو یہ ہے کہ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ تمہارے انداز خدمت کو دیکھ کر دیکھنے والے کہہ اٹھیں کہ کیا خدمت بجا لایا ہے، لیکن تمہاری زبان سے اب بھی یہی نکلے، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، مجھ سے تو خدمت نہیں ہو سکی۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ وفاداری یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ مرکز اسلام زیر اہتمام 15 روزہ روحانی محافل اس سلسلے کی بابرکت محفل ہمارے عمران بھائی کے گھر میں الحمدللہ منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اکثر نوجوانوں سے ملاقات رہتی ہے اور ان کے حالات اور معاملات سننے کا اکثر موقع پیش آتا ہے، اور والدین کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں یا والدین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے بیان کردہ حالات و معاملات کے مطابق ان کے دل میں اپنے والدین کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ شریعت کا تقاضا ہے۔ قرآن اور حدیث میں، قرآن شریف میں، قرآن کی آیات میں اور احادیث طیبہ میں والدین کو جو رتبہ، مرتبہ اور درجہ حاصل ہے یا ان کے لیے جس درجے اور مرتبے کی نشاندہی کی گئی ہے، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ وہ قابل خدمت ہوں اور اس بیٹے یا بیٹی کے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے لیے ان کی خدمت ہی حج ہے، تمہارے لیے ان کی خدمت ہی فی الحال حج ہے۔ جب تک وہ خدمت کے مستحق ہیں تم انہی کی خدمت کرتے رہو، جب اس فرض سے سبکدوش ہو جانا تو پھر حج کر لینا۔ جہاد کے بارے میں کتنے فضائل اور مناقب وارد ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہاد کرنے والا جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو غازی ہے، اللہ کے فرشتے اس کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شہادت پا جائے تو خون کا قطرہ، اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اس کے درجے کے مطابق اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے جہاد کا، لیکن اس کے باوجود صحابہ حاضر ہوتے تھے
عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خانگی حالات یعنی گھریلو حالات سے یقیناً واقف ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تمہارے والدین بوڑھے ہیں؟ وہ عرض کرتے کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضعیف العمر ہیں، معمر ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ فجاہد فیہما، جب ان کی خدمت کرو کہ ان کی خدمت ہی میں تمہارا جہاد ہے۔ تو محترم عزیز سامعین کرام، اتنا بڑا حق ہے والدین کا، لیکن اس کے باوجود والدین سے صرف نظر کرنا، والدین کا خیال نہ کرنا، والدین کی خدمت میں جب گفتگو کی جائے تو ان کے ادب اور ان کی قدر کا خیال نہ کرنا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اور جیسے کہ بے تکلف دوستوں سے بات کی جاتی ہے اس سے بھی بڑھ کر فری ہو کر گفتگو کرنا، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرگز ایسا نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات عالیہ یہ ہیں کہ والدین کے ساتھ جب گفتگو کرو تو اپنی زبان سنبھال کر گفتگو کرو، حتیٰ کہ جب ان کے سامنے بیٹھو تو اپنی نظر بھی سنبھالو، کیونکہ انسان کی جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے بعض دفعہ اس کے نتائج، بعض دفعہ اس کے اثرات زبان سے کہیں زیادہ دل دکھا دینے والے ہوتے ہیں۔ جسمانی کیفیت، ہم جسمانی انداز میں بعض دفعہ جب کسی کو کچھ تأثر دیتے ہیں تو لفظوں سے تأثر اتنا برا نہیں جاتا جتنا کہ ہمارے جسم اور انداز اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز یا اشارے سے جواب دینے کے انداز میں جس قدر اذیت ناک تصور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک کی آیات سنیے، 15واں سپارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی حکم دے دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ لائق عبادت، مستحق عبادت، لائق پرستش اور درجۂ معبودیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شایان شان ہے۔ وہی معبود برحق ہے، وہی اس شان کے لائق ہے کہ اس کے حضور عبادت بجا لائی جائے، اور اسی کو معبود کا درجہ، خدا ہونے کا درجہ صرف اسی کے لیے ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، تاکیدی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں یا ان کی صلاحیتیں برقرار ہوتی ہیں، وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے، کوشش کرنے میں وہ مصروف عمل ہوتے ہیں، تو سبھی اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، ابھی تو امتحان شروع ہی نہیں ہوتا اور ہم اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو والدین کی بہت زیادہ اطاعت کرتے رہے ہیں، ہم نے والدین کی ایک زمانہ فرما برداری کی ہے۔ فرض کیجئے کہ 25 سال جوان اولاد اپنے والدین کی اطاعت گزاری کرتی رہی، اور ان 25 سالوں میں ماں باپ کو اپنی اولاد کی خدمت کی حاجت ہی نہیں ہوئی، وہ خود اپنی ٹانگوں پر چل سکتے تھے اور معاش وہ خود کر سکتے تھے، اپنے لیے اسباب اور وسائل خود مہیا کرنے کے لائق تھے۔ اس وقت تو سبھی اولادیں جی جی کرتی ہیں
سبھی کی زبانوں پر اطاعت گزاری کے ترانے ہوتے ہیں، سبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی امتحان کا مرحلہ نہیں ہے۔ امتحان کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک خدمت بجا لانے کے مستحق ہو جائے، ان کی بصارت کمزور پڑ جائے، ان کے لیے بولنا مشکل ہو جائے، ان کے لیے قوت سماعت سننا ان کے لیے محال اور مشکل ہو جائے، کم سننے لگیں، اور ان کے لیے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، برتن ہاتھ میں لینا یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہاتھ میں لینا ان کے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہو جائے، مشقت ہو جائے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں یا سہارے کے محتاج ہو جائیں، اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور ہم پچھلی 25 سالہ زندگی کی اطاعت گزاری لے کر ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے تو والدین کی خوب خدمت کی ہے، اب دوسرے بھائی کا حق ہے۔ 25 سال ہم نے خدمت کی ہے، اب اس بھائی کا حق ہے یا اس بہن کا حق ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ماں باپ کی خدمت کو بانٹ لیا کریں کہ زندگی کا ایک حصہ میں خدمت کرتا رہا، اب میری خدمت کا حق، خدمت کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب دوسرے بہن بھائیوں کی ہو گئی۔ ہرگز نہیں۔ سبھی اولادیں، سبھی بچے جو خدمت بجا لائے یا نہ لائے، زندگی کے ماں باپ کی زندگی کے ہر لمحے سب پر مساوی ذمہ داری لازم ہوتی ہے۔ سب بچوں اور بچیوں پر مساوی ذمہ داری لازم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اولادیں ساری حساب کتاب کرتی ہیں، اور سبھی بچوں کا حال یہ ہے، اولادوں کا حال، آج کل کی اولادوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو میتھمیٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ نے کسی ایک بیٹے کے ساتھ مالی طور پر کچھ زیادہ معاونت کر دی، یا انہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے، کہ وراثت تو بعد میں تقسیم ہونی ہے، جب والدین اس دنیا سے چل بستے ہیں تب مال وراثت بنتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، تو جس کو کم دیا وہ اولاد کہتی ہے کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری خدمت کی ہے ہی نہیں، ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے جن کو مال ملا ہے، جن کے نام پراپرٹی ہوئی ہے، یا جن کو زیادہ بیش قیمت پراپرٹی دی گئی ہے، وہ خدمت بجا لائیں، ان کا حق بنتا ہے، ہمارا تو حق نہیں بنتا۔ یا اگر یہ نہ کہیں کہ ہمارا حق نہیں بنتا، مگر کم سے کم ذہن میں یہ تصور ضرور رکھتے ہیں کہ ذمہ داری ان کی ہے جن کے ساتھ بھلائی کی گئی، بس وہی کریں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی کیفیات اور حالات اور معاملات ہیں جب ہم معاشرے کی خرابیوں میں پھنسے، اس گرداب میں پھنسے، اپنا حال، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اپنا حال دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن اور حدیث کے ہم احکامات دیکھتے ہیں، تو بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ کوسوں کا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، تو بالکل بجا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت بس نماز کی حد تک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، باقی جو سمجھ آئے وہ کرو، جس کا حق لگے اس کو حق دو، اور جس کے لیے حق سمجھ نہ آئے اس کو حق نہ دو۔ شریعت بتائے گی کہ حق کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے کہ حق کیا ہے اور ذمہ داری کیا ہے۔ شریعت تعین کرے گی کہ ماں باپ کا حق کتنا ہے، اور ماں باپ کا حق کب تک ہے، اور ماں باپ کا حق کس نوعیت کا ہے، شریعت تعین کرے گی۔ نہ یہ کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات اور حالات اور معاملات کے تناظر میں ہم تعین کرنا شروع ہو جائیں کہ مجھ سے زیادہ خدمت کی ذمہ داری تو فلاں بھائی پر عائد ہوتی ہے یا فلاں بہن پر عائد ہوتی ہے، چونکہ مال ان کو زیادہ ملا ہے۔ یہ سب ہمارے دنیا کے تانے بانے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ہر بچے پر، ہر بچی پر، ان کی جملہ اولاد پر مساوی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سو وہ یہ ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ سے پوچھیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر، اپنی عقل کو سامنے رکھ کر
اپنے حالات اور معاملات کو سامنے رکھ کر بغیر کسی تنقید کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ انہوں نے ماں باپ کی اب تک کتنی خدمت کی ہے اور آئندہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور خالصتاً اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق جوڑ کر بیان کیا ہے، اور وقضا لفظ قضا کو دوبارہ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ گویا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح صرف اور صرف میری عبادت کرنا یہ میری طرف سے حکم ہے، اسی نوعیت کا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آیات طیبات کا انداز بیان اس طرح ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اے ایمان والو صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہ دونوں تیری زندگی میں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کی خدمت بجا لا، ان کی خدمت کو بجا لاؤ، اور خبردار اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے کہیں سے بھی کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جس سے یہ لگے کہ تم اکتا گئے ہو، جس سے یہ لگے کہ تم پر ایسا احساس نہ ہو کہ تم ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے ہو۔ لفظ اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے اف نہ کہا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیف سے خفیف، یعنی ہلکے سے ہلکا بھی احساس نہ ہو کہ تم اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگے ہو۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف یا لفظ آہ، لفظ اف، اس سے کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا جس میں گرانی اور بوجھ سا محسوس ہونے کا احساس ظاہر ہوتا، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے۔ عربی لغت میں، لغت عرب میں جو سب سے زیادہ ہلکا لفظ تھا کسی کے بوجھل ہونے کے احساس کو ظاہر کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کر کے گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ والدین کی خدمت بجا لاؤ، مگر کسی بھی نوعیت کا ایسا احساس نہ ہو کہ والدین کو یہ ہونے لگے کہ تم انہیں بوجھ سمجھنے لگے ہو۔ یقیناً دعائیں یہ برحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، ضرور دعا کرنی چاہیے اللہ محتاجی سے بچائے، لیکن اولاد یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ اگر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ محتاجی سے بچائے، اولاد یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق ختم ہو گیا، یا ماں باپ جب دعائیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر بوجھ ہیں، وہ جیسا سوچیں، وہ جیسی دعا کریں، مگر آخری دم تک اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کا سہارا بنے رہے۔ اب آپ لفظ اف کی حیثیت دیکھیں، لفظ اف جو کم سے کم لفظ ہے، اور دوسری طرف ہم اپنا انداز دیکھیں تو یقین جانیے ہم بہت غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات حدیث کا حصہ بھی بنا سکتے تھے کہ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرما دیتے، اے پیارے حبیب، ہمارا کہا اور آپ کا کہا برابر ہے، تو آپ اپنی امت کو بتا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ لا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ماں باپ کو یہ احساس ہی نہ ہونے دینا کہ وہ تمہارے لیے بوجھ بن گئے، یا تم انہیں بوجھ سمجھ رہے ہو، یہ احساس بھی نہ ہو۔ اب یہ ساری چیزیں بڑھاپے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جوانی میں تو سبھی اطاعت گزار نظر آتے ہیں، سبھی ہاتھ باندھ کر لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے پاس وسائل اور اسباب مہیا ہوں تو اولاد خدمت گزاری کے تمغے لینے کو تیار ہوتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کی صلاحیتیں کمزور ہو جائیں، یا آج کل کے حالیہ معاملات یہ ہیں حرص و ہوس کے، لالچ اور طمع کے، یعنی انسان اندھا ہو گیا، بالکل طمع اور لالچ اس حد تک پہنچ گیا
کہ جب تک ماں باپ کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، تو اولاد ان کے پاؤں دباتی تھی، اور آج جب ان کے پاس وسائل مہیا نہیں، یا انہوں نے سارا مال و دولت، یہ ساری پراپرٹی اور جائیدادیں اولاد میں تقسیم کر دیں، تو اس کے بعد کون اولاد اور کون والد ہیں؟ یعنی رشتہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتنی بات کافی تھی۔ اللہ پاک کا یہ فرما دینا ہی کافی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بس بات ختم ہے۔ احسان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن غور کیجئے اور بار بار غور کیجئے کہ وبالوالدین احسانہ پر اللہ پاک نے بات کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ احسان کی تفصیل فرما دی، احسان کی ڈیٹیل بیان کی کہ کہیں تم تعویلیں نہ کر لینا، کہیں تم اپنے طور پر اس کا معنی اور مفہوم نہ گڑھ لینا کہ احسان یہ ہے اور احسان یہ ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ احسان کی ڈیٹیل تفصیلات کچھ اور ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ احسان کی نوعیت بھی اتنی زیادہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں، اور کوئی مسافر، کسی مسافر کا اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، آپ فوراً سے اس کو اٹھاتے ہیں اور ایمبولینس منگوا کر اس کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، تو یقیناً آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ ہاسپٹل پہنچا کر پھر آپ اپنے کام کی طرف چل دیے، تو یقیناً اس اجنبی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، اور یہ قابل ستائش اور تعریف ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اس اجنبی شخص کی جگہ آپ کا اگر اپنا خونی رشتے میں بھائی ہوتا، سگا بھائی ہوتا، اور روڈ کے کنارے اگر آپ کو وہ اس طرح زخمی نظر آتا، اور آپ اس کو اس طرح ہاسپٹل پہنچا کر اگر اپنا راستہ لے لیتے، تو یہ احسان نہ ہوتا بلکہ ظلم ہوتا۔ یہ ظلم تھا، حالانکہ آپ کا بیہیویئر دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوا۔ اس اجنبی مسافر کے ساتھ جو کیا، بالکل وہی آپ نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا، مگر پہلا احسان ہے اور دوسرا احسان نہیں، اس لیے کہ جو کام آپ نے دوسرا کیا وہ اتنا کافی نہ تھا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا کام کاج چھوڑ دیں، اب بھائی کی خدمت میں لگ جائے، بھائی کی فکر ہو جائے، جب تک وہ مکمل سکون اور اطمینان میں نہ آ جائے، جب تک کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہ آ جائے، آپ مسلسل فکر مند رہیں، یہ احسان ہے۔ تو احسان درجات کے فرق کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو احسان کیا، آپ یہی احسان کی نوعیت اگر ماں باپ کے ساتھ لینے لگیں تو پھر تو ہو گیا کام۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صرف وبالوالدین احسانہ نہیں فرمایا، بلکہ احسان کی تفصیل ارشاد فرما دی۔ کہیں تم صرف ان کو کھانا کھلا لینا احسان نہ سمجھ لینا، صرف ان کی جوانی کی عمر میں اور شباب کی عمر میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کو بس اتنا ہی کر کے احسان نہ سمجھنا، بلکہ احسان تو یہ ہے کہ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ تمہارے انداز خدمت کو دیکھ کر دیکھنے والے کہہ اٹھیں کہ کیا خدمت بجا لایا ہے، لیکن تمہاری زبان سے اب بھی یہی نکلے، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، مجھ سے تو خدمت نہیں ہو سکی۔ اللہ تو ہی ان دونوں پر رحم فرما، اللہ تو ہی ان کے درجات بلند کر، مجھ سے تو خدمت ادا نہ ہو سکی۔ ماں باپ کی خدمت کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں ہوتا، بس ان کے حق کی شان سمجھنے کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ماں باپ کی شان کتنی بڑی ہے۔ یہ درجہ ہے ماں باپ کا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نفس نفسی کا عالم ہے، اور
پیسے کا لالچ، دنیا کا لالچ اور غیر ضروری مشغولیات نے، غیر ضروری مصروفیات نے، یقین جانیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ہمیں جدا جدا کیا ہوا ہے۔ آیات کا معنی مکمل آپ سماعت کیجئے۔ فلا تقل لهما اف، اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، انہیں نہ جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا تو بڑے ادب سے بات کرنا، جب ان سے گفتگو کرنا تو بڑے احترام سے بات کرنا، بات میں سختی نہ ہو، تمہاری بات میں کوئی ایسے لفظ شامل نہ ہو جائیں جو ان کے لیے دکھ کا باعث ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب آپ اندازہ کیجئے، باتیں تو اتنی کافی تھیں، اللہ کا قرآن ہے، کوئی تفسیر بیان نہیں ہو رہی، اللہ کا کلام ہے، باتیں اتنی کافی تھیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت مسلسل اطاعت گزاری کے مختلف طریقوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت اور محبت سے، شفقت سے اپنی خدمت کے بازو بچھا کر رکھو، اپنی خدمت کے بازو بچھا کر رکھو، رحمت اور شفقت کے ساتھ خدمت کرو، مگر خدمت بوجھ بن کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، من الرحمہ، رحمت اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کی خدمت بجا لاؤ۔ تو پھر کیا سمجھو گے تم نے حق ادا کر دیا ہے؟ خبردار، نہ سمجھنا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، اپنے رب کے حضور پھر عرض کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر تو ہی رحمت فرما، کیونکہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے بچپن میں پالا ہے، اس بچپن کے محبت اور پیار کہ ایک لمحے کا بدلہ بھی میں نہیں دے سکا ہوں، اس بچپن کے شفقت اور پیار کے یادگار لمحات میں سے میں ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اے اللہ تو ہی ان دونوں پر رحمت فرما کہ بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اس فلسفے کو سمجھیے، ماں باپ کی اولاد جتنی بھی خدمت کر لے لیکن بدلہ نہیں دے سکتی، ہاں بدلہ وہی دے سکتا ہے جو رب کائنات ہے۔ سو اولاد اپنے رب کے حضور عرض کرے کہ اللہ تیرے حکم پر خدمت میں تو بجا لایا، لیکن ان کو بدلہ تو ہی دے، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا تھا۔ یہ دعا کب تک جاری رکھنی ہے؟ جب تک والدین زندہ رہیں، ہرگز نہیں جب تک تم اس دنیا میں ہو۔ اپنے والدین کے لیے دعا مسلسل جاری رکھنا، وہ ہوں یا نہ ہوں، مگر تمہاری دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہے، یہ دعا خود اللہ پاک نے سکھائی ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اپنی بڑائی اور برتری بیان نہ کیا کرو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، میں نے والدین کا اس طرح میں نے والدین کی خدمت کی۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم نے پراپرٹی کے لالچ میں کیا، تم نے ان کی زندگی میں یہ کہ وہ جائیداد کا کچھ حصہ تمہارے نام کر جائیں اس لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ تو رب جانتا ہے۔ لوگوں کو کیا خبر، تمہارے آس پاس کے لوگوں کو کیا خبر کہ تمہاری نیت بد تھی، بد نیتی تھی، یہ خوش نیتی تھی۔ نیتوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار ہو، اگر تم نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اگر تم نے دل سے خدمت کی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا صلہ دے گا۔
محترم سامعین کرام، اتنی باتوں کو ہمیں کافی سمجھنا چاہیے۔ والدین کے حقوق آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ آج کے درس میں والدین کی عزت اور قدر کو خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین کے حقوق کو بار بار تر و تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان اس معاملے میں اکثر سستی دلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا کہ ایک کا حق دوسرے حق سے ٹکرا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا نظام ہے متضاد نظام، یہ منتظم کی خامی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کمپیوٹر میں کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا دیں جس میں دو کمانڈز آپس میں ٹکرا جائیں، یہ سافٹ ویئر بنانے والے کی خرابی ہے۔ کوئی بھی نظام ایسا جو آپس میں متضاد ہو، ٹکراتا ہو، یہ منتظم کی خرابی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام شریعت بنایا ہے، کہیں بھی حقوق العباد میں کسی ایک کا حق دوسرے حق سے ٹکراتا نہیں۔ بس حکمت سمجھنی چاہیے، حالات اور معاملات کو ہینڈل کیسے کیا جائے، ڈیل کیسے کیا جائے، ہر ایک کو اپنے درجے میں رکھ کر، یہ ایک حکمت اور دانائی ہوتی ہے۔ بیوی کا حق ماں سے نہیں ٹکراتا، ماں کا حق بیوی کے حق سے نہیں ٹکراتا۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، میں کدھر جاؤں؟ آپ کہیں بھی نہ جائیں، آپ زمین پر رہیں، چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس حکمت عملی دیکھیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اگر اس کے اصول آپ سمجھنا چاہیں تو آپ بیٹھیں حکمت والوں کے پاس۔ ماں باپ کے سامنے بس کبھی زبان نہیں کھولنی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی۔ کسی حکمت سے، اگر وہ غلط ہیں تو کسی حکمت سے ان کو سمجھا دیں، کسی حکمت کے ساتھ سمجھا دیں، نہ یہ کہ کھلے لفظوں میں ماں باپ کو آپ کہہ دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ پہلے تو ٹھیک تھے لیکن اب معلوم نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تو میں نے بہت ہلکے سنبھال کر جملے استعمال کیے ہیں، اس سے ملتے جلتے لوگوں کے آپ جملے سنیے، لیکن جب آپ گفتگو سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ کسی دشمن سے بات کی جا رہی ہے، اور معلوم کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے آپس میں یہ تکرار تھا۔ والدین کا بڑا حق ہے، ماں باپ کے سامنے کبھی زبان نہ کھولیں۔ ہاں، حکمت کے ساتھ کوئی غلط بات ہو تو ان کو سمجھا دیں، اور حق سے نہیں ٹکراتا، بس یہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے، اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم غلط ہیں، ہم رونگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔